آپ ماشاءاللہ سوشل ایشوز پہ بھی کافی بات کرتے رہتے ہیں اور بڑی بلنٹ بات کرتی ہیں, بلکہ فیشن انڈسٹری سے ہو کے بات کرتی ہیں. تو آپ کو کبھی لگا کہ میں اگر یہ باتیں کروں گی تو میرے بزنس کو لاس ہو جائے گا یا میرے بزنس میں کوئی پرابلم آ جائے گی, یا آپ نے کوئی پرابلم فیس کی؟ انڈسٹری سے تو بہت فیس کی. انڈسٹری میں جب میں نے بولنا اسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ میری جو ہے نا بس ایک لمٹ ریچ ہو گئی ہوئی تھی. دیکھیں میں فیشن انڈسٹری میں ہوں, ہمیں بچپن سے پتہ ہے کہ فیشن انڈسٹری میں 80% آدمی LGBTQ ہیں, ہمیں ان کا پتہ ہے. وہ اپنی پرائیویٹ زندگی میں کچھ کر رہے تھے, پہلے نا ڈھکا چھپا ہوتا تھا, تو ہم ان سے ملتے جلتے زیادہ نہیں تھے, بس ہائی ہیلو ہو گئی, شوز پہ مل لیا واٹ ایور. لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا بھائی اللہ اور آپ کا معاملہ, اگر آپ اپنے گھر میں جو کر رہے ہیں وہ ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. جب یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو یہ الاؤڈ ہے, اور قرآن میں اس کا بالکل قوم لوط کا ذکر آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ 27 دفعہ قوم لوط کا ذکر ہے. اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ, اور لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں ایسے ہی. لوگ کہتے ہیں یہ پتہ ہے مجھے جس چیز پہ آگ لگی تھی, اور بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر. جی مطلب مجھے آگ اس بات پہ لگی تھی کہ یہ مہرب معیز اور یہ جو 2-3 لوگ ہیں, ایک اور ہے علینا خان شاید, پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے, یہ ٹرانس سارے آدمی تھے, سارے آدمی سیکس چینج کرا کے, میں عورت نہیں کہوں گی کیونکہ عورت وہ نہیں بن سکتے, ٹرانسجینڈر بنے. تو انہوں نے یہ سٹارٹ کی بات کہ قوم لوط جو ہے نا وہ ریپ کلچر تھا. آدمی, اب یہ بچے بھی سنیں تو میں اس طرح کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اوپنلی, نعوذ باللہ, کہ اصل جو پرابلم تھی قوم لوط کی وہ یہ کہ آدمی کو ریپ کرتے تھے. تو یہ ریپ کے اگینسٹ ہے. پاگل بنا رہے ہو آپ بچوں کو. وہ یہ کہنا ہے کنسنٹ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, کنسنٹ کے ساتھ ہے کوئی مسئلہ نہیں, کنسنٹ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور کہ اگر دو مطلب ایون حضرت لوط کی جو بیوی ہے وہ نہیں بچ سکی اس سے, کیونکہ وہ بھی انوالو تھی اس میں. تو یہ آپ عورت اور مرد کا جو آپ یہ چیز نارملائز کر رہے ہیں اتنی دھڑلے سے نارمل, اور قرآن کو درمیان میں لا رہے ہیں. پھر مجھے آگ لگی, میں نے کہا یہ آپ اپنے حد تک بات کریں, اسلام کو تو نہیں نہ لائیں بیچ میں. اسلام کو آپ نہ کہیں کہ یہ ہمارا جو ہے رائٹ ہے اور ہم مسلمان ہیں. نکاح کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوگی وہ زنا, اڈلٹری ہے, اس کے کوڑے ہیں, اس کی مطلب باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ سزا ہے, حرام چیز ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے فار نکاح تو صرف عورت اور مرد کا ہو سکتا ہے نا, باقی جتنے ریلیشن شپس ہیں سیم سیکس کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے, اڈلٹری. اس کا کیا گناہ کا کیا, اس کا وہ کیا کہتے ہیں پنشمنٹ کیا ہے, کوڑے. مطلب یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ لوگ اس کو اتنا نارملائز کریں کہ ہمارے بچے. اور میں کہہ رہی ہوں میری اپنی بیٹی کے اسکولز میں نے بچوں کو دیکھا ہوا, ہمارے خالہ بہت پریشر ہوتا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے اوپنلی کہ جی اٹس یہ غلط چیز ہے, بہت پریشر ہے. ہر دوسرا بندہ تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پروناؤنس کیا ہیں, میں دے دیم بھی ہوں, میں ہی شی بھی بن جاتا ہوں, میں ہر ہے, پتہ نہیں کیا کیا پروناؤنس ہیں, میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں. بچوں کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ. سو تب پھر ہم لوگ اٹھے, ہم نے کہا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں نے اپنے بہن بھائی, کیونکہ ہم لوگ بزنس پارٹنرز ہیں, جس دن یہ ہوا ایک اسکول میں اس میں انوالو بھی تھی. بیچارہ میرا سمجھتا کہ میں نے کینسل کرائی تھی ٹیڈ ٹاک, نہیں, وہ پہلے سے جو ہے نا موومنٹ چلی تھی پیرنٹس کی. انہوں نے کہا تھا کہ ایسے بندے کو ہمارے بچے یہ رول ماڈلس کو دیکھیں گے جو اوپنلی سوشل میڈیا پہ اتنی گھٹیا باتیں کرتے ہیں اباؤٹ سیکس, اباؤٹ ایوری تھنگ. اس طرح کے لوگ ہمارے رول ماڈلس بنیں گے. انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تو میں نے جب پہلی دفعہ کیا, میں نے سب سے کہا, میں نے اپنی بہن اور بھائی کو بٹھا کے کہ میں اس طرح بات کرنے والی ہوں اور بہت بڑا بیک لیش آئے گا. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ. میرے بہن بھائی بھی میرے جیسے ہیں. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ, یہ اللہ کا کام ہے, بیک لیش تم برداشت کر لو, بیکاز جس طرح یہ پیچھے پڑتے ہیں پھر تم برداشت کر لو. کہ میں نے کہا میں کر لوں گی, میں بہت اللہ میں نے مجھے ڈھیٹ بنایا ہوا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہیں, as long as مجھے پتا ہے میں نے اللہ کا کام. اور یہ میری یہ میں نے فوزان کے اس میں بھی مینشن کیا تھا, میں نے بچپن سے دعا کی تھی کہ اللہ میں مجھ سے کوئی اپنا کام لے لینا کبھی. حالانکہ میں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی میں فیشن میں رہ کے میں اللہ کا کام کیسے کروں. میں پورے زندگی یہ سمجھتی رہی کہ پاکستان کا نام روشن کر کے اچھی ایک ویلیو سیٹ کر کے, جو میرا ورک پلیس ہے نا اس کی ڈفرینٹ ویلیوز ہیں,
اور ہمارا ایک بہت ڈفرینٹ سسٹم ہے جو میں نے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. ہماری جو لڑکیاں ہیں فار ایگزامپل 9:30 to 3:30 ان کی ٹائمنگز ہیں, وہ جلدی جاتی ہیں. سیٹرڈے آف ہوتا ہے, سنڈے آف ہوتا ہے, پھر ان کے لیے ہماری نرسری ہے. پھر ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ میٹرنیٹی لیو پہ جاتی ہیں 3 months پیڈ میٹرنیٹی لیو ہے ان کی. اچھا, پاکستان میں کوئی نہیں کرتا, پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں ہوتا, کوئی نہیں کرتا, نہیں ہوتا بالکل. میں سمجھ رہی تھی میں یہ سب کچھ کروں گی نا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, اچھا سے کوشش تو کی ہے. لیکن جب یہ کام پہ میں آئی نا, میں نے کہا تھینک یو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. جوتے تو یہ لبرلز بڑے مارے ہیں, لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے لیے یہ کام میں کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, جتنی مجھے گالیاں لوگ دیتے اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. دیٹ مینس میں صحیح کر رہی ہوں. بڑا کام ہے. اچھا اس پہ آپ نے جس کا نام لیا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو اس کو پروموٹ کرتا ہے, مجھے کہیں سے میسج اور کالز آئیں کہ ان کے ساتھ نا پوڈ کاسٹ کرنی ہے. میں نے کہا میں کیوں کروں, میں نے نہیں کرنی. اچھا اب میں نے کیوں کہا, پیمنٹ نہیں آفر ہوئی, مجھے بہت کچھ آفر ہو, میں نے بڑی بڑی آفرز بھی ریفیوز کی ہوئی ہیں. ویری گڈ, میں بزنس مین ہوں, میں پوڈ کاسٹ شوق میں کرتا ہوں, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں پوڈ کاسٹ سے بھی پیسے کماتا ہوں, فیس بک مجھے آتے ہیں. لیکن مجھے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا پیسہ سیکنڈری, میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی شوق میں کہ میں ایک اچھا میسج لوگوں تک پہنچاؤں. مجھے اللہ نے اس پہ پیسے بھی دینا شروع کر دیے. واہ, یہی ہوتی ہے پیسے خود سے ساتھ آنا شروع ہو گئے. تو میں نے اس کے علاوہ بھی میں نہیں بتانا چاہوں گا کچھ, لیکن کچھ میں نے ایسی ہیں, میں نے 1 million تک ریفیوز کیا ہوا ہے جسٹ ایک پوڈ کاسٹ میں گیسٹ پہ بیٹھنا, اس ٹاپک پہ بات کریں. میں نے کہا یار یہ اس ٹاپک پہ میں اس ٹاپک کے اگینسٹ ہوں, تو میں کیوں اس ٹاپک پہ بیٹھ کے بات کروں. بڑی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے جو دیکھا آج کل اتنا پیسہ یہ لوگ obviously ڈالرز میں جب آپ کی فنڈنگ آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا $3,500 $4,000 1 million سے اوپر اماؤنٹ بنتی ہے. امیزنگ. اب یہ دیکھیں نا, آپ کا کنیکشن ہے اللہ سے, آپ کو پتا ہے کہ جو اگر میری قسمت میں پیسہ ہو تو مجھے کہیں اور سے مل جائے گا, میری قسمت میں ہوگا. اچھا میں آپ کو مزے کی یہ بتاؤں, جب بھی میں نے ایسا ریفیوز کیا نا, میں لوگوں کے موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں, اس کے بعد ودن فیو ویکس اتنے پیسے مجھے کہیں اور سے آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ پیسے آ جاتے ہیں, یہی پیسہ نہیں جاتا. یہ بات ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. لوگ اس وقت چاہیے پیسے چلے جائیں گے, نہیں, وہ اللہ اس وقت پہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ پیسے اصل میں آپ کے نصیب میں لکھے, وہ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں, وہ کسی صحیح راستے سے آپ کو مل جائیں گے. یہ بچوں اگر آپ سنا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ دیکھیں میرے سامنے یہ ینگ بچہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے دیکھیں جی بزنس میں یہ پرابلم تو نہیں ہوتی. نہیں, جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا, ملے گا ہی ملے گا. یہ آپ کے سامنے ابھی انہوں نے کہا کہ ود ان اے ویک ہو گیا, یہی ہوتا ہے. میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ حرام کما رہے ہیں نا, بیسیکلی وہ رزق ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے راستہ غلط چوز کیا ہے. اگر وہ سیدھے راستے بھی جائیں گے تو اتنے کروڑ کمائیں گے, یہ نہیں کہ ان کو پھر ملیں گے نہیں, ملنے ہیں, راستہ آپ صحیح چوز کر لیں. Absolutely beautiful. I am a firm believer in it. اور آپ جو بزنس کی بات کر رہے تھے نا, تو آپ یہ دیکھ لو کہ میں نے جب یہ بات کرنا سٹارٹ کی, پوری انڈسٹری میں بہت ساری گروپس ہیں, کچھ گروپس ہیں جو بہت LGBT پرو ہیں, ان گروپس کے لوگوں نے کہا کہ ان سے کام نہیں کرنا اس برانڈ کے ساتھ. میری بیچاری PR کی بچیاں, میری مارکیٹنگ کی, ان بیچاروں کا برا حال ہوتا ہے. انہوں نے فیس کرنا, ماری آپ کیا کریے ہماری. میں نے کہا دیکھو ایک بات سمجھ لو, یہ میں اللہ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور امت کے بچوں کے لیے کر رہی ہوں, اس سے پیچھے نہیں میں نے ہٹنا. تم لوگوں کو مشکلیں ہوں گی, لیکن اللہ آسانیاں ڈالنے والا ہے. جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرتا نہ کرے. ہم پیسے دے کے کام, مفت تو کسی کا کام نہیں کر رہے نا, پیسے دے کے فل پیمنٹس. ہماری کمپنی الحمدللہ اللہ میں اسی طرح رکھے, اس انڈسٹری میں لوگ کروڑوں روپے دے کے نا تو غائب ہو جاتے ہیں کہ نہیں پیمنٹس نہیں کرتے ٹائم پہ. ہم نے کبھی ڈیلے نہیں کی پیمنٹ, ہم نے کہا پیسے دے کے کام کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ سے اب جو ہے سب لڑکیوں کو پتہ چل گیا, ماڈل شاڈل کہ جی ہم لوگوں نے ہر ایک کے ساتھ شروع میں بڑا ہوا تھا, اور جو ہیں ابھی بھی لوگ بھائی وہ سائٹ پہ ہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ کس سائٹ پہ ہیں, تو ٹھیک ہے. ہم نے, اور ہم لوگوں کا تو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیا ٹیلنٹ ہم نے بڑا ڈھونڈا, نئی لڑکیاں آئیں, نئی, بیکاز کچھ ماڈلز ہیں جو بہت پرو ہیں, تو وہ کہتی ہیں جو ہم نے تو نہیں, جو آپ اتنا بات کرتے ہیں تو ہم نہیں, اور ٹھیک ہے نہ کرو, ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہم تو پوری انٹرنیشنل بھی ماڈلس کو یہاں پر لے آتے ہیں, انٹرنیشنل شوٹس بھی کرتے ہیں. لوکل اتنی پیاری ینگ بچیاں جو اب فیلڈ میں آ رہی ہیں, وہ بھی اس ایجنڈے کے اگینسٹ ہیں, بہت ساری وہ بھی کام کرتی ہیں. سو الحمدللہ اللہ آسانی کرنے والے. شروع میں ڈر ضرور سب گئے تھے, اور کچھ مہینے لگے تھے, مے بی سال بھی لگے ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو جب پتا ہو وہی والی بات کہ آپ کی جو رسک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا آپ کو ملے گا, تو لگتا ہے کہ کہیں سے تنگی آ رہی ہے, لیکن
وہ تنگی نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، بلکہ میں کہتی ہوں جب سے میں یہ اور برکتیں پڑی ہیں میرے بزنس میں اوپنلی کہتی ہوں بالکل برکت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے کہ میں اس دفعہ کی جو ہماری لان ہے، ہسٹری میں پاکستان میں اس طرح کی لان کی لانچ نہیں تھی جو اس دفعہ ہماری لان تھی. یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی برکتیں ہیں بس، یہ میں سب کو کہتی ہوں.